نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر كغنم كلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ علیہ السلام کی تلاش میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا: کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول، میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے ہاں گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 15ویں شعبان یعنی شب براءت کی رات کو اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کے پاس پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ ہم تو ایک بکری کے جسم پر موجود بالوں کو نہیں گن سکتے، تو سینکڑوں بکریوں کے کتنے بال ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ شب برات والی رات کو بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن اور احادیث کو دیکھنے سے، مختلف احادیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چند محروم القسمت لوگ، بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، جس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ ان میں سے پہلا شخص مسلمانوں سے کینہ اور بغض رکھنے والا ہے۔ مسلمان کا کینہ اور بغض رکھنے والا شخص، اس بندے کی بھی جو ہے شب برات میں بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص شرک کرنے والا، شرک کرنے والے کی بھی جو ہے شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر ناحق قتل کرنے والا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے شب برات کی رات۔ اور چوتھا، زنا کرنے والی عورت، بدکار عورت جو ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ پانچویں نمبر پر رشتہ ناتا توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، اس شخص کی بھی شب برات والی رات کو مغفرت نہیں ہوتی۔ چھٹے نمبر پر شلوار، ازار، تہبند وغیرہ نیچے لٹکانے والا، جس سے ٹخنے چھپ جائیں، اس شخص کی بھی، اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یعنی جو بندہ اپنے شلوار کو اتنا نیچے لٹکائے کہ اس کے ٹخنے جو ہے اس شلوار سے چھپ جائیں، تو ایسے آدمی کی بھی شب برات والی رات کو مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ساتویں نمبر پر والدین کا نافرمان، والدین کو تنگ کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ آٹھویں نمبر پر شراب پینے والا۔ تو یہ چند لوگ ایسے ہیں، 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اتنے محروم القسمت ہیں، بد قسمت ہیں، بد نصیب ہیں کہ شب برات، جس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کے بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، لیکن یہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اس رات میں بھی معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم محاسبہ کریں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہمارا شمار تو ان لوگوں میں نہیں ہو رہا۔ اگر ہو رہا ہے تو اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔